یہ اللہ تک پہنچنا، اس کا معنی کیا ہے؟ ہم بولتے ہیں اللہ تک پہنچنا، اللہ تک پہنچنا، اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب، قرب الہی۔ یہ قرب الہی کیا ہے؟ اللہ کا تقرب کیا ہے؟ اللہ کا قرب کیا ہے؟ اللہ سے قریب ہونا کیا ہے؟ اللہ سے نزدیک ہونا کیا ہے؟ یاد رکھو، کوئی اللہ سے نزدیک ہو ہی نہیں سکتا۔ ان سے اب نزدیک ہوں، یہ مجھ سے نزدیک ہے، میں ان سے نزدیک ہوں۔ یہ نزدیکی جو ہے دو بندوں کے درمیان ہوتی ہے، بہت غور سے سنیں۔ اور یہ نزدیکی جو ہے مکان میں رہنے والے دو انسان یا دو چیزوں کی ہوتی ہے۔ تو مکان کی یہ نزدیکی ہے، اسے کہتے ہیں قرب مکانی۔ بہت غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ کسی مکان میں نہیں ہے۔ جب مکان نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا، اس وقت بھی وہ موجود تھا، تو وہ لامکان تھا، بغیر مکان کے موجود تھا۔ اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر مکان ہی کے موجود ہے۔ اگر پہلے مکان کے بغیر تھا اور اب مکان میں موجود ہے، ہم کہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو مکانی ماننا پڑے گا، اور اللہ کی حالت میں تبدیلی ماننا پڑے گا۔ اللہ اسے تو حالت نہیں، اس کے اندر تبدیلی اور تغیر ماننا پڑے گا، اور جس میں تغیر اور تبدیلی آتی ہے وہ حادث ہو سکتا ہے، مخلوق ہو سکتا ہے، خالق اور قدیم نہیں ہو سکتا، واجب الوجود نہیں ہو سکتا، الہ نہیں ہو سکتا۔ بہت غور سے سنیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرب مکانی سے منزہ ہے، پاک ہے، ماورا ہے۔ جس طرح ہم بندوں سے قریب ہوتے ہیں، قریب ہونا وہی ذہن میں ہے نا، اس معنی میں بندوں سے جس طرح کوئی قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس طرح کوئی قریب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ سے قریب ہونا کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک ہونا کیا ہے؟ اللہ کا قرب کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ بہت غور سے سنیں، اللہ جس سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے قریب ہو گیا، اللہ اس سے قریب ہو گیا، اور اللہ کو جس نے راضی نہیں کیا، اللہ جس سے ناراض ہے، وہ اللہ سے دور ہے۔ تقرب الہی یہی معنی ہے، قرب الہی کا یہی معنی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے اولیاء کو اللہ تک پہنچانے کا وسیلہ بنانا، یعنی اللہ کو راضی کرنے کا وسیلہ بنانا، اللہ کے ولیوں کی عزت کرنا اور ان کو یاد کرنا اور ان سے درخواست کرنا کہ اے اللہ کے ولی، آپ اللہ سے کہہ دیں کہ وہ میرے گناہ بخش دے اور مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ وسیلہ جو ہے مستحب وسیلہ ہے۔ عرس کرنا، 11ویں کرنا، 12ویں کرنا، یہ سب وسیلہ ہے، مستحب وسیلہ۔ شریعت کی پابندی کرنا، اوامر و نواہی کی پابندی کرنا، یہ فرض وسیلہ ہے، اعمال صالحہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اعمال صالحہ بھی اختیار کرو، اور اللہ کے محبوب بندوں کو بھی اللہ سے قریب کرنے کا وسیلہ بناؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس آیت پر عمل کرنے والوں میں شامل اور داخل فرمائے۔